حق دیا جائے تو ہر فرقہ اپنی سزا تجویز کرے گا۔ یاد رکھو پورا پاکستان، سارے علماء قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے، شاعر اسلام استعمال نہ کرنے پر متفق ہیں، لیکن تمہیں علماء کے اتفاق کے باوجود آہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید اینجا۔ یہ وہ خاص بارگاہ ہے جس میں بڑے بڑے بزرگ بھی جب آتے ہیں تو اپنا سانس بند کر لیتے ہیں، کہیں سانس اونچا ہو گیا تو بے ادبی شمار نہ ہو۔ کہ بلا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نفس گم کردہ می آید صدیق و فاروق اینجا، کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوتے تو اپنا سانس بند کر لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سانس اونچی ہو جائے اور یہ بھی بے ادبی میں شامل ہو جائے۔ لیکن آج آپ کو معلوم ہے حکومت بھکلا کے قادیانیت کا جو دفاع کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں اس نے 3 پریس کانفرنس کی ہیں، اس وقت تک 4 ہو چکی ہیں۔ ہم اس کا جواب دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ پوری شورا کے ساتھ متفقہ طور پر یہ مشورہ ہوا ہے مسلم لیگ نون کے وزراء کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا تحفظ انتہائی اہم اور حساس ایشو ہے جس پر پوری پاکستانی قوم متفق ہے۔ اس اہم ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومتی پریس کانفرنس کی گئی ہیں۔ قادیانیوں کے حق میں کیے جانے والے فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق بتایا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس قسم کے اعلانات نے اس پورے حکومتی ڈھانچے پر کئی قسم کے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پوری قوم یہ سمجھتی ہے قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ غیر شرعی، غیر آئینی ہے، اور مزید حکومت کا اس فیصلے کو قانونی اور آئینی قرار دینا قادیانیوں کے لیے واضح طور پر راستہ بنانے کی کوشش ہے۔ ہم اس فیصلے کو اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم کاز پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی چیز اہم نہیں ہے، لہٰذا ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ ہمارا موقف وہی ہے جو ہمارے سربراہ امیر حضرت قبلہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب میں بتایا ہے۔ ہم اس موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جسٹس فیض عیسیٰ اپنے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کو فوراً واپس لے۔ آج کی حکومتی پریس کانفرنس سے یہ ثابت ہو گیا کہ محض قاضی فیض عیسیٰ ہی نہیں بلکہ نون لیگ کی حکومت بھی ختم نبوت کے قانون کے خلاف قادیانیوں کو عروج دینا چاہتی ہے۔ ختم نبوت کے خلاف اقدامات کے احوال سے نون لیگ کا ماضی بھی سیاہ تارین ہے۔ نون لیگ کی حکومت میں کئی بار ایسا ہوا جو انتہائی خطرناک ہے، خاص طور پر حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی دینا، پھر ختم نبوت، حلف نامہ میں ترمیم، اور فیض آباد میں کئی ہمارے کارکنان کو شہید کرنا۔ یہ سب تاریخ کے اوراق میں نون لیگ کے سیاہ کارنامے موجود ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں نون لیگ سے اپنا ایجنڈا واضح کرے، ورنہ ہمارے پاس کہنے کو اس کے سوا کچھ نہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ کی پشت پناہی نون لیگ نے کی ہے، اور حقیقت میں نون لیگ قادیانیوں کی بی ٹیم ہے۔ ہمیں کسی ایجنڈے پر لانچ نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں قادیانیوں کو عروج بخشنے کے لیے اکثریت نہ ہونے کے باوجود فارم 47 والا اقتدار دیا گیا، اور ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم تمہیں قادیانیوں کو عروج نہیں دینے دیں گے۔ آج آپ کو عدالتوں کا احترام یاد آ گیا ہے اور چیخ چیخ کر باتیں کر رہے ہیں۔ کل تک جب خود یعنی نون لیگی سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوئے تھے، ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھو تاکہ تمہارا مکروہ چہرہ تمہیں نظر آئے۔ آپ کو یاد نہ ہو تو ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں۔ جب تم چیف جسٹس کو کتا اور ججوں کو کالی بھیڑیں کہہ رہے تھے، اور جسٹس سید سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں سپریم کورٹ پر تم نے حملہ کیا اور سپریم کورٹ میں گھس کر کے توڑ پھوڑ کی، چیف جسٹس سجاد علی شاہ پر نون لیگ کے رہنماؤں اور اراکین نے اسمبلی نے حملہ کیا ہے، یاد آ گیا کچھ یا اور بتاؤں وہ کیا تھا؟ اور آپ کہو گے کہ ہم نے اپنے قائد نواز شریف کے ساتھ وفاداری کی تھی، تو سن لو، تم اپنے قائد کے وفادار ہو، ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، اور اپنے آقا و مولا کی عزت کے لیے سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم یہ مت سمجھو ہم تمہاری ان پھس پھسی پریس کانفرنسوں سے دب کر کے بیٹھ جائیں گے اور اپنا موقف تبدیل کر دیں گے۔ ہمارا موقف وہی ہے جو قبلہ امیر صاحب نے بیان کیا، اس سے 1 انچ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
اور یہ بھی سن لو، ہمارا بیانیہ وہی ہے جو ہمارے مرکزی امیر صاحب نے دے دیا ہے، ہم پرامن ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے۔ اور جو آپ نے کہا کہ علماء کو فیصلے کا حق دیا جائے، تو ہر فرقہ اپنی سزا تجویز کرے گا۔ یاد رکھو، پورا پاکستان، سارے علماء قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے، شاعر اسلام استعمال نہ کرنے پر متفق ہیں، لیکن تمہیں علماء کے اتفاق کے باوجود قادیانیوں کو خوش کرنا ہے، جس کی کسی قیمت پر تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ کان کھول کر سن لو، ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی منانے کا جو اعلان کیا ہے، اس کے مطابق تحریک لبیک پاکستان گولڈن جوبلی ضرور منائے گی۔ انشاءاللہ ہم گولڈن جوبلی شایان شان طریقے سے منائیں گے۔ تم اس مزے کو کرکرا نہیں کر سکتے۔ ہر عاشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ضرور یہ خوشی منائے گا، اور اس خوشی کو قیامت تک مسلمان مناتے رہیں گے، اور قادیانی اور ان کے ہم نوا ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ نواز شریف کا قادیانیوں کو اپنا بھائی کہنا، پھر مسلسل ختم نبوت کے قانون پر نقب زنی کرتے رہنا، یہ ساری حرکتیں تمہاری جسارتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جب بھی تمہاری حکومت آئے گی، تم اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہو گے، اور ہمیشہ چور دروازے سے انہیں مسلمانوں میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہو گے، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ قوم اس موضوع کی نزاکت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے، لہٰذا ہم اپنی جماعت اور پاکستانی قوم کی طرف سے تمہارے اس پروپیگنڈے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔